رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ اچھا، اب یہ جو میں آپ کو نیومیریکل میتھمیٹیکل میریکل قرآن سے دکھانے لگا ہوں، اب آپ بس اندازہ سوچیں کہ کوئی دنیا کا رائٹر ایسا سوچ بھی سکتا ہے، کبھی اس نے ایسا سوچا بھی کہ میں لٹریچر لکھتے وقت ایسا کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، ان کے بارے میں قرآن میں کئی دفعہ ذکر ہوا ہے، اور جو میں نے ریسرچ کی اس میں ہر دفعہ سرسرا ذکر ہوا ہے، صرف ایک دو آیات میں صرف ایک ہی جگہ تفصیل کے ساتھ ان کی کہانی آئی ہے۔ تو یہاں پہ جس طرح مثال کے طور پر سورہ نمبر 68 آیت نمبر 48 میں بالکل اللہ تعالیٰ نے بس ایسا چلتا چلتا سے ان کا ذکر کیا، پوری کہانی نہیں۔ یہاں پہ جس طرح کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس اپنے رب کے فیصلے صادر ہونے تک صبر کرو، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ۔ جب اس نے پکارا تھا وہ غم سے بھرا ہوا تھا، اور اگر اس کے رب کی مہربانی اس میں شامل حال نہ ہوتی تو وہ مضمون ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخر اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرمایا اور اسے سالے بندوں میں شامل فرمایا۔ بس اتنی سی بات کہی۔ اسی طریقے سے سورہ انبیاء میں تو ان کا ذکر جو ہے وہ اس دعا کے ساتھ، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو یونس علیہ السلام کو، جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور اس سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر تب ہم نے اس کی دعا قبول کیا اور غم سے اسے نجات بخشی۔ اور آگے حضرت زکریا کی کہانی اسی طریقے سے سورہ نساء میں ان کا بھی ایسے ہی بالکل سلسلہ سا ذکر ہوتا ہے، پورا مطلب کہانی نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وہی بھیجی جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی ہم نے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس علیہ السلام کے بھی بس نام کا ذکر، کوئی کہانی کا نہیں ذکر۔ اسی طریقے سے سورہ انعام میں اسی کے خاندان سے اسماعیل، یسع، یونس، لوط، بس۔ اور خود سورہ یونس میں بھی تفصیل کے ساتھ حضرت یونس کا ذکر نہیں ہے، اسی ایک ہی میرے خیال آیت میں ان کا ذکر ہے۔ پھر ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو یونس کی قوم کے سوا؟ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر دنیا کی زندگی کا رسوائی عذاب ٹال دیا۔ پھر آگے ختم یہ قصہ۔ صرف ایک جگہ قرآن میں، صرف ایک جگہ قرآن میں یہ قصہ جو ہے تفصیل کے ساتھ آیا، وہ سورہ صافات میں، سورہ نمبر 37 میں، اور وہ آیت نمبر 37 سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ صافات 139 سے شروع ہوتا ہے۔ اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین میں پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ بس یہاں تک قصہ، پورا تفصیل کے ساتھ قصہ، سب سے زیادہ تفصیل قرآن میں ادھر آئی ہے۔ اس کے بعد آگے بات یہاں پہ قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ قصہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 139 سے، 139، اور یہ قصہ جا کے ختم ہوتا ہے آیت نمبر 148 میں نے آپ کے سامنے جو پڑھا، فآمنوا فمتعناہم الی حین۔ تو 139 سے لے کے 148 تک کتنی آیات ہوتی ہیں؟ پوری 10 آیات۔ اور جو معجزہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ قرآن کی ترتیب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا، اس 10 آیات کے اندر قصہ سنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ سورۃ یونس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی ترتیب میں 10 نمبر پہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ سورہ نمبر 37 میں جا کے قصہ 10 آیات میں سنایا گیا، اور سورہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، اور سورہ یونس جو ان کے نام سے ہے اسے اللہ تعالیٰ نے 10 نمبر پہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ کون نہیں سوچ سکتا تھا؟ کس نے یہ فیصلہ کیا تھا اس عرب میں 14 صدیوں پہلے کہ اس کو 10 نمبر پہ رکھو، اور آگے جا کے کسی صورت میں 10 آیات میں وہ قصہ سنا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، یہ بھی جس طرح میں کہتا رہتا ہوں، ایک معجزوں میں سے ایک معجزہ، یہ ایک ہی معجزہ نہیں، سارے عددی نیومیریکل، آپ میرے چینل پہ پلے لسٹ دیکھ لیں، جتنی میں نے لنگوسٹک میریکلز، نیومیریکل میریکلز جمع کی، ان کو سب ملا کے یہ معجزانہ قرآن کو مناتا ہے۔ اور اب آپ صرف سوچیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا میں اس سے زیادہ کوئی اور ضروری چیز ہے اس وقت
کہ انسان کو یہ حقیقت، اگر آپ کو اس حقیقت کی گہرائی سمجھ آ گئی کہ یہ کتاب کوئی عام سی کتاب نہیں ہے، باقی کتابوں کی طرح نہیں، باقی حقیقتوں کی طرح نہیں ہے، سائنس جتنا مرضی آگے چلے جائے، ٹیکنالوجی آگے سے آگے چلے جائے، بہرحال کر تو ہم اسباب کے ذریعے رہے ہیں نا، اسباب کے ذریعے ایک اینٹ پہ رکھ رہے ہیں یا ٹیکنالوجی کو مرتب کر رہے ہیں، سائنس اور فزکس۔ قرآن کہاں سے، یہ کون کیسی کتاب لکھ سکتا ہے؟ یہ کون سے اصول ہیں؟ کون سا انسان ان اصولوں کے تحت کوئی کتاب لکھ سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ بات دوسروں تک پہنچائیں، بے شک آپ میری ویڈیوز نہ پہنچائیں، اپنی ویڈیوز بنا کے پہنچا دیں، لیکن بات یہ بہت ضروری دنیا کو بتانا کہ دنیا کو اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی اشد ضرورت نہیں ہے جتنی اس کو اس سائنس اور ٹیکنالوجی کو ڈائریکشن دینے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات دوسروں تک پہنچائیں، اور اگر آپ کو میرا پیغام صحیح لگتا ہے یہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اس چینل کو سپورٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر یقین کی حد تک ایمان دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔